بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. And if a breath of thy Lord's punishment were to touch them, they assuredly would say, Alas for us, lo, we were wrongdoers. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. And we set a just balance for the day of resurrection, so that no soul is wronged in aught, though it be of the weight of a grain of mustard seed. We bring it, and we suffice for record. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کم بختی، ہم بے شک گناہگار تھے. اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں. ان گنہگاروں پر ایک ادنا سا بھی عذاب آ جائے تو واویلا کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت بے ساختہ اپنے قصور کا اقرار کر لیتے ہیں. قیامت کے دن عدل کی ترازو قائم کی جائے گی. یہ ترازو ایک ہی ہوگی، لیکن چونکہ جو اعمال اس میں تولے جائیں گے وہ بہت سے ہوں گے. اس اعتبار سے لفظ جمع لائے. اس دن کسی پر کسی طرح کا ذرہ سا بھی ظلم نہ ہوگا، اس لیے کہ حساب لینے والے خود اللہ تعالیٰ ہوں گے، جو اکیلے ہی تمام مخلوق کے حساب کے لیے کافی ہیں. ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہاں موجود ہو جائے گا. اور آیت میں فرمایا کہ اے نبی، آپ کے پروردگار کسی پر ظلم نہ کریں گے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، نیکی کو بڑھاتے ہیں اور اس کا اجر اپنے پاس سے بہت بڑا عنایت فرماتے ہیں. حضرت لقمان نے اپنی وصیتوں میں اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، بچے، ایک رائی کے دانے برابر بھی جو عمل ہو، خواہ وہ پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لائیں گے. وہ اللہ تو بڑے ہی باریک بین اور باخبر ہیں. بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں یعنی قیامت کے دن رکھے جانے والے ترازو میں وزن کے اعتبار سے وزن دار ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فضائل ذکر لا الہ الا اللہ. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کے سامنے اپنے پاس بلائیں گے، اور اس کے گناہوں کے 100 دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے. جہاں تک وہ نگاہ کام کرے وہاں تک کا ایک دفتر ہوگا. پھر اس سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ کیا تجھے اپنے کیے ہوئے ان گناہوں میں سے کسی کا انکار ہے؟ میری طرف سے جو محافظ فرشتے تیرے اعمال لکھنے پر مقرر تھے، انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ جواب دے گا، اے اللہ، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظلماً لکھا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی ہے؟ وہ گھبرایا ہوا ہوگا، کہے گا کوئی نہیں. پروردگار عالم فرمائیں گے، کیوں نہیں؟ بے شک تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا. اب ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، جس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسے پیش کر دو. وہ کہے گا، اے اللہ،
یہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب تمام کے تمام دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو اس پرچے کا وزن ان تمام دفتروں سے بڑھ جائے گا، یہ جھک جائے گا اور وہ اونچے ہو جائیں گے، اور رب رحمان و رحیم کے نام سے کوئی وزنی چیز نہ ہوگی۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ نیز ترمذی میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ترازویں رکھی جائیں گی، پس ایک شخص کو لایا جائے گا اور ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور جو کچھ اس پر شمار کیا گیا ہے وہ بھی رکھا جائے گا، تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ ابھی اس نے پیٹھ پھیری ہی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا اور کہے گا جلدی نہ کرو، ایک چیز اس کی باقی رہ گئی ہے۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ وہ اس شخص کے ساتھ ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور یہ پلڑا نیکی کا جھک جائے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے بھی ہیں، میری خیانت بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور میں بھی انہیں مارتا پیٹتا ہوں اور برا بھلا بھی کہتا ہوں۔ اب فرمائیے میرا ان کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا ان کی خیانت، نافرمانی، جھٹلانا وغیرہ جمع کیا جائے گا، اور تمہارا مارنا پیٹنا، برا کہنا بھی، اگر تمہاری سزا ان کی خطاؤں کے برابر ہوئی تو تم چھوٹ گئے، نہ عذاب نہ ثواب۔ ہاں اگر تمہاری سزا کم رہی تو تمہیں اللہ کا فضل و کرم ملے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کرتوتوں سے بڑھ گئی تو تم سے اس بڑی ہوئی سزا کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ صحابی رونے لگے اور چیخنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے کیا ہو گیا؟ کیا اس نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ؟ یہ سن کر اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول، ان معاملات کو سن کر تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام غلام کو آزاد کر دوں۔ آپ گواہ رہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہیں۔